الحمد لله الذي خلق ورزق وصور وسوى ونور وقدر والحمد لمن له الحمد والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتفرد وتعبد ذو الجلال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مجير له وحده لا مقابل له ولا مساوي له ولا معاون له وحده شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کرم نال اور اللہ دی ہی تائید و توفیق نال
اج میں سرائکی کرنی ہے. یہ گجری تقریر کر سکتی سرائکی چ ہی ہو سکتی ہے. آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا یہ شرف اور موقع نصیب ہوا ہے. علماء کرام کثیر تعداد میں آپ سے ہم کلام ہو چکے ہیں. میرے بعد بھی الحمدللہ بہت سارے جید علماء کرام بیان کرنے والے ابھی موجود ہیں. ہمارے صوبہ پنجاب کے امیر محترم مولانا فرید احمد حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے اس دفعہ ضرور حاضری دینی ہے، کیونکہ مولانا شمس الحادی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا دل تو کرتا ہے کہ انہیں دعوت دیں لیکن وہ آتا نہیں ہے. لیکن مجھ سے یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ آتا آخر کیوں نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے اور بالخصوص بیماری کی وجہ سے میری غیر حاضری ہوتی رہی ہے. یہاں حاضر ہونا صرف ایک جماعتی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ میرے جیسے لوگوں کی یہاں تقریر یا بیان یا خطابت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا مرکز ہے اور یہ اجتماع عام ہوتا ہے سالانہ، تو یہاں ہمارا حاضر ہونا یہ ایک لازمی امر ہے. حاضری لگوانے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے. ویسے میرا اس دفعہ ارادہ یہی تھا کہ مجھے کافی دوستوں نے کہا تھا کہ آپ نے جتنے منٹ بھی بہرحال تقریر کرنی ہے آپ اپنی بولی میں کریں. جس طرح اقوام متحدہ میں ہر نمائندہ اپنے ہی ملک کی بولی بولتا ہے، لوگ ٹرانسلیٹ کرنے والے کر لیتے ہیں. کسی دے پلے پوے بھاوے نہ پوے، آپ پیچھے سمجھدار رہے. ہاں، جو سرائکی نہیں سمجھتے ان کو سمجھانا مجھ پہ فرض بھی نہیں ہے. جو میری بولی سمجھتا ہے البتہ اس کو سنانا سمجھانا میرے اوپر لازم ہے. جو اردو نہیں سمجھتا صرف پشتو ہی سمجھتا ہے، اور اردو سمجھتا بھی ہے تو وہ بہت تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے. وہ اب تھوڑا تھوڑا کی بجائے بالکل ہی نہ سمجھے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے الحمدللہ اتنے پشتو علماء کرام کے بیانات سنے ہیں اور مزید سننے والے ہیں کہ میری اس تقریر کے نہ سمجھنے سے آپ کا کوئی دینی نقصان نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ بھئی یہ سمجھو پورے ملک دا اجتماع ہے، ساڈے سرائکستان دی بھی تے کوئی ترجمانی کرنا والا ہوئے نا.
سارے ہی اردو تے پشتو کمال ہے تہاڈا منہ سونا اللہ اکبر پاکستان دا مطلب بھی لا الہ الا اللہ اور اشاعت التوحید و سنہ دا مقصد بھی لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا اہل اسلام اور اہل پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہ صرف پاکستان نہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا میں جو بھی رسول بھیجا میں نے جو بھی رسول بھیجا ہر رسول کی طرف یہ وحی کی کہ لا الہ الا انا کوئی الہ نہیں سوائے میرے لہذا فاعبدون میری ہی بندگی کرو جدوں اے من لیا کہ لا الہ الا اللہ تو پھر بندگی صرف کس دی کرنی لا الہ الا اللہ تسلیم کرن دا یہ پہلا تقاضا ہی ہوئے کہ پھر بندگی اور عبادت کس کی کرنی ہے اللہ 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 تے ہر کوئی کرتا ہے نا اللہ کو سب جانتے ہیں الہ کو نہیں جانتے اللہ 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 ایدے نال توحید دا تقاضا نہیں پورا ہوندا امیر صاحب علی آنا تو کوئی نہیں نا نہیں امیر صاحب کیونکہ جس لئے انہیں آنا انہیں میں نے آکھنا اردو کار تقریر انہیں تو پہلے میں مکا لینا فاعبدون الہ کو پہچاننے کے لیے اس الہ نے اپنی کچھ پہچان خود بیان فرمائی ہے قرآن مقدس میں اور یہ اس کا دعویٰ بھی ہے اللہ کون ہے بھئی اللہ ہی الہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم چار نمایاں ترین صفات اللہ نے اپنی یہاں بیان فرمائی کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد روزی دی ہے اور اللہ وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے اور اللہ وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی کرے گا فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء جو تم نے شرکا بنا رکھے ہیں کیا ان میں سے کوئی ہے اس بات کی قدرت اور طاقت رکھتا کہ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے فرمایا کوئی بھی نہیں سبحانہ وتعالی اما یشرکون اللہ شریکوں سے پاک ہے مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی لا خالق الا اللہ لا رازق الا اللہ لا ممیت الا اللہ لا محیی اگر کوئی آدمی اللہ کے ان کمالات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں
اللہ اکبر. یہ پہلی صفت اور پہلا کمال کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنا ایسا کمال ہے جس کے بارے میں اللہ دعویٰ کرتے ہیں ارونی ماذا خلقو، کہ مجھے دکھاؤ کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، زبانی یا مالی یا بدنی، جن کی تم شور و پکار کر رہے ہو، جن کے سامنے جھک رہے ہو، جن کے نام پہ بکرے چھترے اور چڑھاوے دے رہے ہو، تو مجھے دکھاؤ نا کہ انہوں نے زمین و آسمان میں سے کیا چیز پیدا کی ہے. اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی، سب سے پہلے جو اپنا کمال بیان فرمایا وہ تخلیق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یقینی بات ہے اگر انسان باقی مخلوقات نہیں صرف اپنی ہی پیدائش پہ غور کر لے تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی صفت میں شریک نہیں ٹھہرائے گا. مثلا کیا فرمایا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا، کہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا تھا، نہ گھر کے اندر نہ کسی دفتر کے اندر، نہ اس کا کوئی نام نہ نشان نہ پتہ نہ عطا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو عدم سے وجود میں لے آئے، نیست سے ہست میں لے آئے. خلقنا الانسان من نطفہ. اے برکے والے نے اٹھا تر میرا سفر ہی ویک، آپ ہی ویک، سر تھلے منڈی بھی نا میرے ال ویک. جی تُسا توجہ نہیں نہ کرنی تو میں پھر سرکی شروع کر لینی. اللہ اکبر. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے بنایا پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، ایک قطرہ پانی، امشاجن، دو رنگا، ایک تو ہے من بین الصلب، دوسرا ہے والترائب. دو پانی جمع کیے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مٹی کے خلاصے سے، پھر ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ایک جگہ پہ اسے ٹھہرا دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیاں تیار کر لیں، جب ہڈیاں اور سٹرکچر اور فریم اور ڈھانچہ تیار ہو گیا، فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر یہ لباس اور چولا گوشت کا پہنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، آپ ادھر تشریف لے آئیں، آپ کو ہنسی زیادہ آ رہی ہے نا، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ دانت نکال رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، گپے نہ لگائیں، یہ قرآن ہے، یہ دوسروں کے لیے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، آپ کے لیے نہیں ہے، دھیان کر کے بیٹھیں۔ اللہ اکبر، ہمارے ذہن میں جو تصور اور خاکہ ہے نا آپ لوگوں کا یہاں پانچ پیریوں کا، وہ ہمارا چینج نہ کریں، اسے خراب نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے رب کریم سے، جس نے تجھے بنایا فسواک، پھر سیدھا اور برابر کر دیا، فعدلک، وفی قراءۃ وعدلک فعدلک فعدلک، ہم نے تعدیل ارکان کیا، تیرے نقش نین بوٹے بنائے، تیرا نک تے قد تے بت تے لک تے کان تے ہاتھ تے پیر بنائے، تیری تصویر بنائی۔ جڑے ویلے اساں تیری تصویر بنان لگے، اس ویلے کسے کولوں مشورہ بھی نہیں لیا، کسے سے کہنال صلاح بھی نہیں کیتی۔ اللہ فرماندا ہے پوچھ اپنے کسے پیر کولوں۔ تجھے بناتے وقت مجھے کسی نے کہہ دیا ہو اللہ یہ میرے تویز سے بن رہا ہے، اس کو ذرا گورا بنانا، یہ میرے پھوکے سے تیار ہو رہا ہے، اس کو ذرا خوبصورت بنانا، اس نے میرے نام کا کوئی کٹا وچھا کوئی نظر نیاز منت منوتی دی ہوئی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح حسین و جمیل بنانا، کسی نے کوئی مشورہ دیا؟ بولو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے رحموں کے اندر، اور فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر تمہیں بناتا ہے۔ دنیا کا کون وہ مصور ہے یا کون انجینئر ہے جو ایک قطرہ پانی پر اتنی خوبصورت تخلیق تیار کرے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔
جب تیار ہو گیا اللہ فرماتے ہیں پھر میں باہر لے آیا قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرا ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرا ثم اذا شاء انشرا کلا لما یقض ما امرا اللہ فرماتے ہیں یہ مارا جائے انسان اس بات پہ بھی غور نہیں کرتا کہ کس چیز سے اسے ہم نے بنایا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا دافق يخرج من بين الصلب والترائب اللہ فرماتے ہیں جب ہم بناتے ہیں اپنی مرضی سے بناتے ہیں کسی کے مشورے کے بغیر بناتے ہیں جب بنانے کا وقت تھا ہم نے تیرے بناتے وقت جب ہم نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا ہے ہم تجھے کھلاتے اور پلاتے وقت بھی کسی سے مشورے کے پابند نہیں آئے جو 3 اندھیروں میں تجھے بنا سکتا ہے وہ اس پورے روشن جہان میں تیری زندگی چلانے کا ذمہ دار بھی بن سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ جب یہ تیار ہو گیا پھر اس کو باہر بھی ہم اپنی قدرت کے ذریعے لے آئے جب باہر آ گیا رونے لگ گیا ہے اب اس کے یہ جو کچھ کر رہا ہے چیخ رہا ہے یا بول رہا ہے یا کوئی چیز مانگ رہا ہے بلا اپنے کسی پیر کو اس کی بولی کا ترجمہ کرے یہ پشتو میں رو رہا ہے یہ اردو میں رو رہا ہے یہ سنسکرت میں رو رہا ہے یہ فرینچ یا اٹیلین میں رو رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے پردیاں دے پچھوں ویکھنا اتھوں بہ کے مدینے علی مسجد چ کتا وڑن لگا ہے انہوں حقل دے دیتی ہے ٹھیک یہ نوی مصیبت تو سہی آئے بیٹھے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی سرکی میرے نال بیٹھا ہی کوئی نہیں کسی دی بندہ ہیلپ لے لیندا اچھا جی یہ اتنا تیز نگاہ ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے حضرت صاحب آئے اوپر وہ کیا ہوتا ہے جو بڑا سا انہوں نے وہ جھلا تھا وہ چادر وہ ڈالی ہوئی ہے وہ مراقبے میں تشریف فرما ہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی لیٹے پڑے ہیں مرید کب کا جا چکا ہے محنت مزدوری کے لیے مرید نہیں بڑی پکی کوئی سیاਣੀ تھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کمرے کا حضرت نے سمجھا چوری پکڑی گئی فوراً اٹھے بستر پہ ہی اوپر وہ بڑا سا لے لیا اور کہنے لگا نگل 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 پشتو میں کیا کہتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے
وہ ساڑھا ہی لفظ ٹھیک ہے تو رہن دے اللہ اکبر. مریدنی اندر داخل بھی حضرت یہاں تو کوئی کتا نہیں ہے آپ کسے بھگا رہے ہیں. مریدنی یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے. میں یہاں مراقبے میں بیٹھا تھا میری نگاہ مدینے جا پڑی. میں نے دیکھا مسجد نبوی کے دروازے کے قریب کتا پہنچ چکا تھا وہ داخل ہونے والا تھا تو یہاں سے بیٹھ کے میں نے اسے بھگا دیا ہے. مریدنی بہت سیانی تھی وہ پاکستان کا مطلب جانتی تھی لا الہ الا اللہ. وہ جانتی اس نے سویاں پکائیں سویوں کے نیچے شکر اور گھی اوپر سویوں کا پردہ ہے سویوں ہی چنگی تھالی بھری ہوئی حضرت صاحب کے سامنے رکھا جی کھاؤ. اب حضرت صاحب کے گلے بڑے نازک ہوتے ہیں وہ بڑا پریشان ہوا نہ گھی ہے نہ شکر ہے یہ میں کیسے کھاؤں گھیو تو ہے کوئی نہیں. اس نے اسی چمچ سے وہ سویاں ہٹائیاں تے تھلے اسا کیا گھیو نہیں تیرے اللہ پیو ہے. تو نامراد یہاں سے بیٹھ کے مدینہ دیکھ سکتا ہے اپنے سامنے پڑی ہوئی تھالی کا بلا کسی حضرت کو یہ رونے والا کیوں رو رہا ہے. اصل میں اس کو بغیر مانگے ملتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں. اس رزاق نے اس کا پیٹ اندھیرے میں بھی کبھی خالی نہیں رکھا تھا. اب آیا ہے باہر وہ جو پائپ لگا ہوا تھا وہ اس کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں جو ناف کے ساتھ لگا ہوتا ہے یار تسی رہن ہی دیو کیوں ووٹ پان لگ گئے ہو. میں نے سمجھ آ گئی ہے اکا نہیں آئی. مطلب وہ جو ناڑا سا لگا ہوا ہوتا ہے وہ پائپ سا وہ تو کرش ہو گیا نا اس کو تو کاٹ دیا گیا. اب پیٹ خالی ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اسے بھوک کہتے ہیں اسے پیاس کہتے ہیں اس کیفیت کا نام نہیں جانتا لیکن کیفیت فیل محسوس تو کر رہا ہے کہ نہیں. اب بے چینی ہے یہ کیفیت تو کبھی مجھے پیش آئی نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے. اور پھر جو اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو اسے آپ اچانک روشنی میں لے آئیں تو یکدم وہ پریشان ہو جاتا ہے. جس طرح شرک اور بدعت کے اندھیرے میں رہنے والا مشرک اچانک ہی توحید کا بیان سن لے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. پہلے تو بے ہوش ہوتا ہے کہ نہیں. اب وہ اندھیرے سے روشنی میں آیا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا اور پھر پیٹ بھی خالی ہے. اللہ اکبر. اور رونے والے جو بغیر مانگے کھلا سکتا ہے وہ رونے کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. جو اندھیرے میں کھلا سکتا ہے وہ روشنی میں بھی کھلانے کی طاقت رکھتا ہے. امر تکوینی سے اسے حکم دیا جاتا ہے رونے کی ضرورت نہیں. یہ تیری ماں تجھے اٹھا کے تیرا منہ اپنی محبت والے مقام پہ لگا رہی ہے. جس طرح ہم کہیں ہونٹ ہلانا تیرا کام ہے خالص دودھ کے ساتھ تیرا پیٹ بھر دینا ہمارا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں روزیاں دینے والے بھی ہم ہیں. جب یہ دودھ پیتے پیتے بڑا ہونے لگتا ہے اب ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے پھر بھوک لگی اور رونے لگ گیا. اللہ نے قانون بنایا پہلے ایک دروازہ تھا تیری ناف کے ساتھ جب وہ ہم نے واپس لے لیا ہم نے تجھے خوراک کے 2 دروازے دے دیے تھے. اب جب کہ وہ واپس لے رہے ہیں اب تجھے خوراک کے 4 دروازے دے رہے ہیں. جتنے حلال جانور ہیں ان کا دودھ بھی تیرے لیے ان کا گوشت بھی تیرے لیے.
جتنے فائدہ دینے والے غلے اناج ہیں وہ بھی تیرے لیے، جتنے فائدہ دینے والے پھل ہیں وہ بھی تیرے لیے۔ ہم نے ایک دروازہ لے لیا تو 2 دے دیے، 2 لے لیے تو 4 دے دیے۔ اور اگر تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ کے آیا تو مرنے کے بعد یہ 4 دنیا والے لے لیں گے، جنت کے 8 دروازے دے دیں گے۔ اللہ اکبر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی غور کی نگاہ کرنی چاہیے انسان کو اپنی روزی روٹی کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرۃ، او مٹی کا پتلا ایک قطرے سے بنا ہوا انسان، ذرا غور کر، تیری نصیحت ہم نے چوپایوں کے اندر بھی رکھ دی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور کس طرح پلاتے ہیں؟ من بین فرث ودم، من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ ایک دیوار ہے، اس میں نالیاں گوبر کی چل رہی ہیں، پیشاب کی نالیاں چل رہی ہیں، اور دوسری نالیاں خون کی بھی چل رہی ہیں۔ اس طرح کھلائے ہوئے چارے اور بوسے کے ساتھ بہت سارے محلولات تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ ایک طرف گوبر کا سسٹم چل رہا ہے، دوسری طرف بلڈ سسٹم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر من بین ان دونوں نجاستوں کے درمیان ہم نکالتے ہیں لبنا خالصا۔ لبنا خالصا، لبنا خالصا، لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا۔ تو لے آ کوئی یوسر مشین، اس میں تھوڑا سا چارہ ڈال، تھوڑا سا بھوسا ڈال، ول کچھ سکے ٹکرتے پیوے والی کھل پا، پھر اس میں پانی کے 2-3 گلاس ڈال، اور اس کو 24 گھنٹے چلاتا رہے۔ میری طرف دیکھو، قاضی صاحب مرفوع القلم، انہیں کچھ نہ کہیں، کیا فرمایا؟ اچھا توجہ بھائی توجہ، ہاں یہ تیری گائے بھینس، یہ اونٹنی،
یہ دمبی، یہ بھیڑ بکری، یہ ہرے رنگ کا چارہ کھا رہی ہے، بھورے رنگ کا بھوسا کھا رہی ہے، اور پانی بھی جس کا کوئی رنگ نہیں وہ بھی پی رہی ہے۔ مگر جب ہم ان چیزوں کا جوس نکالتے ہیں، جوہر نکالتے ہیں، تو اس میں سے کیا نکالتے ہیں؟ لبناً خالصاً سائغا۔ تیرا دنیا کا کوئی سائنسدان، دنیا کا کوئی انجینئر ایسی مشین نہیں بنا سکتا جو چارے اور بوسے اور پانی کے مرکب میں سے دودھ نکال لے۔ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ لبناً خالصاً سائغاً، بڑا میٹھا لگتا ہے۔ کدی ڈائریکٹ پیتا؟ ڈائریکٹ مطلب ہے بھائی دھاراں کدی لیاں؟ تھن کو پکڑ کر ڈائریکٹ منہ سے لگانا، جگہ چنگی کرسی، کرسی والے نو جگانا پیندا ہے۔ یہ انا للہ، مجھے تو بہت سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کا ٹائم 12 بجے تک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ادھر 1 بجے والا میرا خیر خواہ بھی بیٹھا ہے، شاباش۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہاں، لبناً خالصاً سائغا، دودھ آیا خالص، توجہ توجہ، دودھ آیا خالص، سائغاً سہتا پچتا، منہ نہ لایا تھن تے ڈائریکٹ گیا اندر۔ جس کو نصیب ہو۔ ویسے آج کل تو خالص دودھ صرف بھینس کا کٹا ہی پی سکتا ہے۔ گجر بیٹھا تو نہیں کوئی تھا؟ ہاں، جب کسی گوالے کے ہتھے چڑھ جائے، توبہ، سبحان اللہ، کھوپڑیاں اپنی آپ بچانیاں بھائی۔ ایک کون ریموٹ لے بیٹھا ساڑھے سیرہ نہ مریا کدیں۔ بازے گولے دا ہاتھ ہلیا نہیں تے دوئے دے متھے چھٹا نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے بھائی۔ لبناً خالصاً سائغا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پلاتے ہیں، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو چیز ہم پلاتے ہیں وہ خالص ہوتی ہے، نہ خالص نہیں ہوتی۔ جو چیز ہم دیتے ہیں وہ کھری ہوتی ہے، کھوٹی۔ لہذا اب انصاف کا تقاضا یہ ہے، ہم تیری غذا خالص بنائیں تو ہماری دعا خالص بنایا کر، ہم تیری خوراک خالص بنائیں تو ہماری پکار خالص بنایا کر۔ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب پکارا کر، یوں نہیں او بابا گھمکول، او فلانا بابا بیڑا دھک، اے فلانا بابا لے لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی، نہیں نہیں۔ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ، جس طرح لبناً خالصاً، اسی طرح فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر موحد سے اتحاد ہو سکتا ہے، مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور الحمدللہ اشاعت و توحید و سنت
کہ ہر فرد کی زندگی کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ کی پہچان کرانا ہے کہ نہیں؟ یہ اشاعت التوحید و سنہ ہے، یہاں گڑبڑ نہیں چل سکتی۔ کیوں شمس الحادی صاحب آپ یوں علامہ اقبال طرح کیوں کر کے بیٹھ گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا چلیں، خیر، کیا فرمایا؟ ہاں یہ کشتی میں بیٹھا ہے، اب دیکھنا خالص پکار کیسے ہوتی ہے۔ یہ کشتی میں بیٹھا ہے، کسی سمندری سفر پہ جا رہا ہے۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہی اللہ ہے جو تمہیں چلاتا رہتا ہے خشکی اور تری میں، سمندروں دریاؤں میں، حتیٰ کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، حتیٰ کہ کشتی کا سفر جاری ہے اور ہوائیں ان کے موافق چل رہی ہیں، یہ فرحوا بہا بڑا اترا رہا ہے، بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، میرے بابے دیاں خیرون، میرے فلاں حضرت دے دھکے چل دے رہن، میرے فلاں حضرت دے پھوکے چل دے رہن، وَفَرِحُوا بِهَا، اللہ کہتے ہیں یوں اترا رہا ہوتا ہے۔ صوفی ٹوپی والے نے جگائیں، اللہ کہتے ہیں جس وقت یہ اترا رہا ہوتا ہے، ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اے میں نے لگتا سوتا جا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ریح عاصف، اچانک ہوا کا تند و تیز بگولا اٹھا، اس نے سمندر کی لہروں کو بے چین کیا، ہلچل مچائی، تلاطم پیدا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ موج من کل مکان، پھر چاروں طرف سے پانی کی لہر اٹھی، من کل مکان۔ اب پچھلی لہر آگے دھکا دے رہی ہے، اگلی لہر پیچھے دھکیل رہی ہے، دائیں والی بائیں طرف دھکیل رہی ہے اور بائیں والی موج دائیں دھکیل رہی ہے، یعنی ڈبکو ڈبکو میں کنند۔ اب پار لگنے کی کوئی امید باقی، اب پکارنے لگے ہیں جب دنیا کے مشکل کشاں سے نا امید ہو گئے ہیں۔ اب دیکھا ہے ظنوا انہم احیط بہم۔ خیر خیر، برزخ نہیں، اتھے بیٹھ صبح ٹھیک۔ فرمایا ظنوا انہم احیط بہم، جب انہیں یہ میاں سمجھ آ گئی بات کہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اس وقت دنیا سب سے مایوس ہو گئے، حالت اضطرار پیدا ہوئی۔ اس وقت دل نے فتویٰ دیا، او پاگل احمق انسان، تو اصل الہ اور معبود کو کیوں نہیں پکار رہا، فانی مخلوق کو پکار رہا ہے۔ اس وقت کیا کرتا ہے؟ دعو اللہ
مخلصین لہ الدین. دعوا اللہ، اب پکارنے لگے کس کو؟ سچے الہ کو، اصل الہ کو. اب سمجھ آئی الہ کا معنی جو بیڑی ڈوبتی بیڑی کو بچائے وہ الہ ہو سکتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ درمیان میں دریا سمندر کے وسط میں اب کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. یہاں کوئی مخلوق کا فرد پہنچنے سے قاصر ہے. بلاتا رہا کوئی نہیں آیا. حالت اختیار میں مشرک کبھی اللہ کو خالص نہیں پکارتا. او فلانا بابا، او فلانا بابا. اس کے بابے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. اچھا چلو جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی نہیں آیا یہاں، اس وقت مضطر ہو جاتا ہے. تو اللہ کا دعویٰ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاؤ. جب یہ مضطر ہوتا ہے اس وقت دل کہتا ہے اس حالت میں اب تجھے کیا سوچ رہا ہے؟ مشرک کٹر ہی کیوں نہ ہو، حالت اضطرار میں اس کا دل کہتا ہے اس مصیبت سے تمہیں نکال سکتا ہے تو اللہ نکال سکتا ہے. مشرک کا دل بھی حالت اضطرار کے جب آخری نقطہ انجماد پہ پہنچتا ہے اس وقت اس کا دل جو اسے فتویٰ دیتا ہے نا کہ اس کو پکار، اس کو الہ کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا دائیں ہاتھ کھڑا کریں شاباش جن کو بالکل نہیں آئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرے وقفے دا میں نہیں نقصان ہویا. آئندہ میں ہر سال آنا ہے بھئی انشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ. ہاں جی، دعوا اللہ مخلصین. اب اللہ کو پکارتا ہے کس حال میں؟ مخلصین، خالص کرتے ہوئے. کیا خالص کرتے ہوئے؟ لہو، اسی کے لیے. کس چیز کو؟ الدین، سورو پکار کو. یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ یہاں الدین عبادت کے معنی میں سورو پکار. مخلصین لہ الدین، تو پکارتے وقت ایک وعدہ کر رہا ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. لَنَكُونَنَّ، پہلے لام مفتوح اور پھر نون سکیلہ بھی آیا، یعنی ضرور بر ضرور آئندہ زمانے کے لیے ہم وعدہ کر رہے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. ہم اللہ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، یہ سورت یونس کے الفاظ ہیں. اور اللہ میں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ، اے اللہ اگر تو نے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی اور بچا لیا، ہم وعدہ کر رہے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
ہم مشرک نہیں بلکہ شاکر بن کے رہیں گے، تیرا شکر کرنے والے رہیں گے۔ جب انعام تو دینے والا ہے، جب نعمت تیری ہے، تو ہمیں پار لگائے گا۔ تو جو باحیا بندہ ہوتا ہے احسان کرنے والے کا احسان یاد رکھتا ہے، جب تو انعام کرنے والا ہے، جب تو پار لگانے والا ہے، تو ہم سارے وعدہ کر رہے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ہم ہمیشہ دے گے چڑھائیں گے تو تیرے نام کی، اگر نعرے لگائیں گے تو تیرے نام کے، اگر نظریں نیازیں دیں گے تو تیری نام کی، اگر چلے کاٹیں گے تو تیرے نام کے، اگر امداد مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے، اگر سجدہ کریں گے تو تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر یا رکوع و سجدے میں جائیں گے تو تیری بارگاہ میں، طواف کریں گے تو تیرے گھر کا اے اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ۔ تھوڑی یہ کھول دیو، آواز ذرا سا کھینچ رہی ہے میرا، برابر کرا بھائی، میں نے جتنے لفظ سمجھ آئی میں وہ دہرایا۔ لگتیس تھا، اچھا وہ نیچے بیٹھا ہے، انا للہ و انا، اب تو اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے بھائی، وہ تو نیچے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ توجہ میں کنم بھائی، کیا فرمایا؟ جب باہر نکلا ہم نے اسے نجات، نجاہم الی البر، اس نے کہا تھا کہ ہمیں خشکی تک پہنچاؤ اے اللہ ساحل پر، اگر تو نے ہمیں پہنچا دیا ہم تیرے بنیں گے کیا؟ شکر گزار، شرک نہیں کریں گے، شکر کریں گے، اور شکر تو وہی ہوتا ہے جس میں شرک نہ ہو، ورنہ تو حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو بھائی شاکر، وہ دیکھیے ادھر بھی ایک انسان بن رہا ہے، والذی خلقکم من نفس واحدہ، توجہ ہے نا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی کی جن سے بنایا اس کا جوڑا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ صبح میں اردو میں ہی کر رہا ہوں، میں نے ادھر امیر صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے آج سرائکی میں کرنے دیں تقریر، انہوں نے فرمایا بالکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کتنے ٹائم میرا رہتا ہے؟ نہیں ایسا نہ ہو نا کہ آپ کا جو شیڈول ہے وہ خراب نہ ہو۔ میری مرضی پہ تھکتا میں بھی نہیں ہوں، یہ ٹینشن نہیں ہے پھر۔ اللہ اکبر، آپ واقعی بڑے حوصلہ مند اور پرعزم اور جری لوگ ہیں۔ ہم پنجاب میں آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ منظم اور بہت جو ہے نا دین کے ساتھ، جماعت کے ساتھ محبت کرنے والے، اپنے مشن کے ساتھ عزم بالجزم رکھنے والے، اور امیر محترم کی صحیح معنی میں اطاعت کرنے والے، یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے۔
اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اچھا جی. والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا. اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کا جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے. سکون حاصل کرنے لگا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ. جب حمل ہو گیا ہلکا، ابتدائی حمل، تھوڑا وزن تھوڑا ہلکا بوجھ ہے، اللہ کہتے ہیں فمرت بھی، وہ اس کو لے کے چلتی رہی، کام گھر کے سارے کرتی رہی. پھر یوں ہوا فلما جب وہ بھاری ہو گئی، اس وقت دونوں میاں بیوی مل کے اللہ کو پکارنے لگے. دعوا اللہ ربہما. اللہ کون؟ رب. اللہ ہی رب ہے. یہ ربوبیت کی بات ہے، مسئلہ الوہیت نہیں. ابھی یہ ربوبیت سمجھائی جا رہی ہے. پیدا کرنے والا کون؟ متصرف فی الامور کون؟ اب بولو یار. سبحان اللہ. اچھا. فلما اثقلت، اس وقت کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی دعوا اللہ ربہما، اس وقت اپنے رب اللہ کو پکارنے لگے. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. لنکونن، وہی لنکونن جو کشتی والوں نے کہا تھا، پھر مکر گئے تھے کہ نہیں؟ لنکونن. اکثر قسمیں اٹھانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ مکر جاتے ہیں. اللہ اکبر. لنکونن لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. کہنے لگے اے ربا، اگر تو ہمیں دے دے صالحاً، یعنی سالماً، صحیح سالم کامل الاعضاء، ٹھیک ٹھاک دے دے، ہم وعدہ کر رہے ہیں لنکونن. آخر دعوانا ان الحمدللہ.